السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ وکفی وسلام علی عبادہ الذین اصطفی، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَكَذَلِكَ جَعَلْنَاكُمْ أُمَّةً وَسَطًا لِتَكُونُوا شُهَدَاءَ عَلَى النَّاسِ وَيَكُونَ الرَّسُولُ عَلَيْكُمْ شَهِيدًا، صدق اللہ العظیم۔ معزز سامعین، دین اسلام کی ایک بڑی خوبی یہ ہے کہ اس نے اعتدال اور میانہ روی کی تلقین کی ہے، اور اس امت کو امت وسط، وَكَذَلِكَ جَعَلْنَاكُمْ أُمَّةً وَسَطًا، امت وسط بنایا ہے اور میانہ روی اختیار کرنے والی امت بنایا ہے۔ کوئی دانشور انٹیلیکچول دنیا میں ایسا نہیں ہے جو ایسا متوازن اور معتدل نظام بنا سکے جو اسلام نے ہم کو دیا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میانہ روی اختیار کرو، کیونکہ جس کام میں میانہ روی ہوتی ہے وہ کام سنور جاتا ہے، اور جس کام میں میانہ روی نہیں ہوتی وہ کام بگڑ جاتا ہے۔ تو نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم جو دین لے کر آئے وہ معتدل دین، اعتدال والا دین، میانہ روی والا دین اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم لے کر آئے۔ اس سے پہلے اگر دیکھیں تو لوگ افراط اور تفریط کا شکار تھے۔ عیسائی وہ تھے جنہوں نے دنیا کو بالکل چھوڑ کے رہبانیت اختیار کر لی، اور یہودی وہ تھے جو دنیا پر ٹوٹ پڑے۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اسلام میں کوئی رہبانیت نہیں ہے، عبادت بھی کرنا ہے اور کمانا بھی ہے۔ نہ اس کی اجازت ہے کہ کمانے میں ایسے ٹوٹ پڑو کہ اللہ کے احکامات کو چھوڑ دو، اور نہ ایسی عبادت کی اجازت ہے کہ عبادت میں ایسے لگو کہ حلال رزق کی فکر بھی چھوڑ دو۔ ایسی ہر معاملے میں آپ دیکھیں کہ اسلام نے ہر معاملے میں میانہ روی کا حکم دیا ہے۔ اس سے پہلے عورت کو جانور سے بدتر سمجھا جاتا تھا، کچھ لوگ اس درجے کے تھے، اور کچھ لوگ اس درجے میں آئے جنہوں نے عورت کو بالکل مرد کے برابر لا کر کھڑا کر دیا۔ تو اسلام نے حق بھی بتایا اور اسلام نے حد بھی بتایا کہ نہ حد سے گزرنا ہے نہ حد سے گرنا ہے، بلکہ معتدل رائے اختیار کرنا ہے۔ اس سے پہلے بعض ایسے ہوئے جنہوں نے نبی کو اللہ کا بیٹا بنا دیا، اور بعض ایسے ہوئے جنہوں نے نبی کو اپنی طرح فرمایا کہ نبی کو نبی سمجھو، نہ اپنی طرح سمجھو نہ خدا کا بیٹا سمجھو۔ اس طرح ہر معاملے میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اعتدال کا حکم دیا ہے، چاہے وہ دنیا کا معاملہ ہو، کمانے کا معاملہ ہو، کھانے کا معاملہ ہو، ہر معاملے میں اعتدال۔ کمانے میں بھی اعتدال، خرچ کرنے میں بھی اعتدال، نہ کنجوسی کرو نہ فضول خرچی کرو، بیچ کی چال چلو۔ جہاں خرچ کرنے کا حکم ہے وہاں خرچ نہ کرنا کنجوسی ہے، بخیل پن ہے۔ اللہ نے استعداد دی ہے، اور استعداد کے بعد اپنے آپ کو فقیر بنا کے رکھنا اسلام اس کی اجازت نہیں دیتا۔ فرمایا اللہ جمیل ہیں اور خوبصورتی کو پسند کرتے ہیں۔ اگر اللہ نے تم کو یہ استعداد دی ہے کہ تم اچھے مکان میں رہ سکتے ہو، اچھا کپڑا پہن سکتے ہو، اچھی سواری اختیار کر سکتے ہو، تو کرنا چاہیے۔ اور فضول خرچی سے بھی بچنے کا حکم دیا ہے۔ فضول خرچی کرنے والوں کو شیطان کا بھائی قرار دیا گیا ہے کہ جہاں 10 روپے کی ضرورت تھی وہاں 100 روپے خرچ کر دینا، اس کی اجازت نہیں ہے۔ اور جہاں 10 روپے کی ضرورت ہو وہاں 10 روپے خرچ نہ کرنا، دبا کر رکھ لینا، اس کی بھی اجازت نہیں ہے۔ تو خرچ میں بھی اعتدال ہے، کمانے میں بھی اعتدال ہے، بات چیت میں بھی اعتدال ہے۔ نہ اتنے دھیرے بولو کہ کوئی سن نہ سکے، نہ اتنے چلاؤ کہ گدھے کی طرح ہو جاؤ، کہ میانہ روی اختیار کرو، بیچ کی چال چلو۔ بولنے میں بھی اختیار ہے، بولو تو بھلائی کی بات بولو ورنہ خاموش رہو۔ نہ اتنے خاموش مکے بن کے بیٹھ جاؤ کہ لوگ دیکھیں دیکھو اس کے اندر کتنا ایگو ہے، اپنے آپ کو کیا سمجھتا ہے، اور نہ ایسے پھڑ پھڑ بولتے جاؤ کہ زبان پر لگام ہی نہیں لگے، جو چاہے بکتے چلے جاؤ۔ تو بولنے میں بھی اعتدال ہے، غصے میں بھی اعتدال ہے۔ فرمایا جس کو غصے کی بات پر غصہ نہ آئے وہ تو گدھا ہے، اور جو راضی کرنے پر راضی نہ ہو وہ تو شیطان کا بھائی ہے۔ تو غصے میں بھی اعتدال ہے، دوستی اور دشمنی میں بھی اعتدال ہے۔ فرمایا اتنی محبت نہ کرو کہ جدائی مشکل ہو جائے، اور اتنی دشمنی نہ کرو کہ کل کو اگر دوستی کرنا ہو تو دوستی کرنا مشکل ہو جائے۔ تو دوستی دشمنی میں بھی اعتدال ہے،
خوشی اور غم میں بھی اعتدال ہے. خوشی میں ایسے پاگل دیوانے ہولے مت ہو جاؤ کہ سب کچھ ساری شریعت کی حدوں کو لانگ دو, اور غمی میں بھی ایسے پاگل نہ ہو جاؤ کہ رونا پیٹنا اور مارنا اور چلانا شروع کر دو. فرمایا نہیں, غم میں بھی اعتدال, خوشی میں بھی اعتدال, بات چیت میں بھی اعتدال, حقوق کے ادا کرنے میں بھی اعتدال. کہیں ایسا نہ ہو کہ تم ماں کے حق ادا کرنے میں ایسے لگ جاؤ کہ بیوی کو بالکل بھول جاؤ, اور کہیں بیوی کے ایسے غلام بن جاؤ کہ ماں کو بالکل بھول جاؤ, کہ اس کی بھی اجازت نہیں ہے کہ ماں کا حق ماں کو دو, بیوی کا حق بیوی کو دو, جس کا حق ہے اس کو دو. اس میں بھی اعتدال کا حکم دیا گیا. تو کمانے میں اعتدال, خرچ کرنے میں اعتدال, خوشی میں اعتدال, غم میں اعتدال, غصے میں اعتدال, حقوق کے ادا کرنے میں اعتدال, ہر معاملے میں اسلام نے معتدل راستہ اختیار کرنے کا حکم دیا ہے. نہ افراط نہ تفرید, نہ حد سے آگے بڑھ جانا نہ حد سے نیچے گزر جانا, بلکہ درمیانی چال چلو. یہاں تک کہ عبادت میں بھی اعتدال, عبادت میں بھی اعتدال. اتنی عبادت کرنا کہ اپنے آپ کو مشقت میں ڈال دینا, اس کا حکم نہیں ہے, اس کی اجازت نہیں ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں عبداللہ بن عمرو بن عاص آئے اور انہوں نے کہا کہ اب میں ہمیشہ روزہ رکھوں گا. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نہیں, مہینے میں 3 دن روزے رکھو. انہوں نے کہا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم میں اس سے بھی زیادہ طاقت رکھتا ہوں. تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایک کام کرو, 1 دن روزہ رکھو, 2 دن ناغا کرو. انہوں نے کہا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم میں اس سے بھی زیادہ استعداد رکھتا ہوں اور طاقت رکھتا ہوں. تو اللہ کے نبی نے فرمایا 1 دن روزہ رکھو اور 1 دن ناغا کرو. تو انہوں نے کہا اللہ کے نبی میں اس سے بھی زیادہ طاقت رکھتا ہوں. تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس سے افضل اور کچھ نہیں ہے, یعنی 1 دن روزہ رکھو اور 1 دن ناغا کرو. 3 صحابی نے نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں سوال کیا کہ آپ کے معمولات کیا ہیں. تو آپ کو بتایا گیا کہ آپ روزہ بھی رکھتے ہیں اور کبھی روزہ نہیں بھی رکھتے ہیں, یہ نفلی روزے کی بات ہے, فرض روزے کی بات نہیں ہے. اور آپ آرام بھی کرتے ہیں اور تہجد بھی پڑھتے ہیں, اور آپ نے شادی بھی کر رکھی ہے. تو تینوں صحابی نے کہا کہ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم تو بہت آگے کی بات ہے اور بہت اعلیٰ درجے کی بات ہے, آپ تو بخشے بخشائے ہیں. تو ایک نے یہ نیت کی کہ میں کبھی شادی نہیں کروں گا, دوسرے نے یہ نیت کی کہ میں زندگی بھر روزہ رکھوں گا, اور تیسرے نے یہ نیت کی کہ میں رات کو سوؤں گا ہی نہیں, میں رات بھر جگوں گا. تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرمایا کہ فرمایا نہیں, دیکھو میں نے نکاح بھی کیا ہے, میں روزہ بھی رکھتا ہوں اور نہیں بھی رکھتا ہوں, اور میں رات میں آرام بھی کرتا ہوں اور تہجد بھی پڑھتا ہوں. تو دیکھ رہے ہیں آپ کہ دنیا کے معاملے میں اعتدال تو ہے ہی ہے, دین کے معاملے میں بھی اعتدال ہے. ایک مرتبہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے اور دیکھا کہ ایک رسی بنی ہوئی ہے, اور لوگوں سے پوچھا یہ رسی کیوں بنی ہے؟ تو کہا حضرت زینب رضی اللہ تعالی عنہ نے یہ رسی باندھ رکھی ہے, جب عبادت کرتے کرتے ان کو نیند آنے لگتی ہے تو وہ رسی سے لٹک کر اپنی نیند کو بھگا لیتی ہیں. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرمایا اور فرمایا جب تک ہمت طاقت اور چستی ہے اتنی عبادت کرو اور پھر آرام کر لو. تو دیکھا آپ نے کہ دین کے معاملے میں بھی اعتدال کا حکم ہے, حد سے گزرنے کا حکم نہیں ہے. تو دنیا کے معاملے میں بھی اعتدال کا حکم ہے, ہر معاملے میں اعتدال میں رہیں, حد سے نہ گزریں, چاہے وہ کمانا ہو کھانا ہو. کھانے کے بارے میں بھی یہی کہا کلو واشربو ولا تسرفو, کھاؤ پیو فضول خرچی مت کرو. اب بعض لوگ ایسے ہیں بالکل کھانے تیار نہیں, اپنی صحت کو بگاڑ لیتے ہیں, یہ بھی اسلام کے خلاف کر رہے ہیں, ان کو اس کی اجازت نہیں ہے. اور بعض لوگ ایسے ہیں کہ جان جائے خرابی سے اور ہاتھ نہ اٹھے رکابی سے, تو ان لوگوں کو بھی اس کی اجازت نہیں ہے, اتنا نہ کھاؤ کہ تم کو بیمار کر دیں. تو عرض کرنے کا مقصد یہ ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے لیے جو دین لائے ہیں وہ متوازن دین ہے, وہ معتدل دین ہے, وہ میانہ روی والا دین ہے. اس میں حد سے آگے بڑھ جانے اور حد سے نیچے گر جانے کی اجازت نہیں ہے. دین حق بھی بتاتا ہے, دین حد بھی بتاتا ہے. تو اس لیے ہمیں چاہیے کہ میانہ روی کی چال چلیں, میانہ روی کو اختیار کریں ہر معاملے میں. نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میانہ روی اختیار کرو, کیونکہ جس کام میں میانہ روی ہوتی ہے وہ کام سنور جاتا ہے, اور جس کام میں میانہ روی نہیں ہوتی وہ کام بگڑ جاتا ہے. آپ دیکھ لیجئے تاریخ اٹھا کر, جو لوگ معتدل رہتے ہیں وہی لوگ سکسیسفل ہوتے ہیں, وہی لوگ کامیاب ہوتے ہیں, اور جو لوگ جوش جذبات میں جو ہے حد سے گزر جاتے ہیں وہ لوگ راستے سے بھٹک جاتے ہیں. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو معتدل راستہ اختیار کرنے کی توفیق عطا فرمائے,
اور اسلام نے جو معتدل اور متوازن نظام ہم کو دیا ہے، حق تعالی شان اس پر ہم سب کو عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر الدعوانا الحمدللہ رب العالمین۔